إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. ہر قسم کی تعریفیں توصیفات بڑائیاں کبریائیاں صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو مالک تنہا ہے پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اور پوری دنیا کی ہر ایک شے ہر ایک چیز کی ضرورت کے مطابق ہر چیز کو مہیا کرنے والا یعنی عطا کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی ایک پتے کا ٹکڑا بھی کوئی کسی کو عطا کر دے, کوئی کچھ بھی دینے والا نہیں سوائے اس میں. درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے کل کائنات کے سردار ہمارے آقا ہمارے امام نبیوں کے امام رسولوں کے امام پوری دنیا کے امام سید المرسلین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور آپ کی پاک بیویاں اور آپ کی پاک بنات بیٹیاں اور آپ کے اوپر ایمان آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے اوپر درود و سلام ہو. خطبہ مسلمہ کے آخر میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 157 نمبر سورہ الاعراف. آج کے خطبہ میں سورہ الاعراف کی اس جامع آیت ایک چھوٹی سی آیت نہیں بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس کی آیت کی روشنی میں ہمارے پیارے نبی کرم نبی مکرم رسول معظم جس سے زیادہ عزت والا رسول جس سے زیادہ عزت والا کوئی انسان اس دھرتی میں آیا ہے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہت شعور الفاظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہسٹوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہسٹوری کو میں 3 قسموں کے اندر بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. نمبر 1 شان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی عزت کیا ہے اور کہاں تک ہونی چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور کی بات مانی جا سکتی ہے کسی اور کی بات کی جا سکتی ہے جبکہ آپ کی زندگی کے سوالیں آپ کی زندگی کے معاملات آپ کی زندگی کی تقریرات اور موجود ہیں ہمارے سامنے اور ہم کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منظور کریں تو پھر ہم سے بڑا کوئی باولا بے وقوف کوئی ہو نہیں سکتا. نبی کی بات ہمارے سامنے موجود ہو تو یہ ہے شان مصطفیٰ محمد کی شان. نمبر 2 مقصد بعثت مصطفیٰ. بعثت کہتے ہیں پیدا کرنا یا دنیا میں آنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا اس کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور نمبر 3 دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز جو ہے وہ صرف اتباع رسول کے اندر ہے. اتباع کہتے ہیں کہنا ماننے کو.
دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف و صرف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور ہمیں کرنی چاہیے. اب میں ان تینوں باتوں کو نظر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کا خیال میرے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات شان کے الفاظ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی النبی کہا ہے، یعنی بنا پڑھا لکھا انسان. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، اور نبی مانے تو ہم سمجھتے ہیں، نبی رسول کو سمجھتے ہیں. بنا پڑھا لکھا انسان جس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی جس نے کسی شخص سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو وقت کے شاعر لوگ کہتے تھے وہ تو پڑھا لکھا تھا، مائنڈ آدمی تھا اور اس نے تو خود ہی لکھ کے کوئی اسٹوریاں کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنا پڑھا لکھا امید رکھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، یہ جتنی برائی ہم جو روکنا چاہتے ہیں، یہ اتنا بڑا قرآن جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن بھی کیونکہ یہ آپ رحمت للعالمین کے اوپر اترا. اب وہ پورا قرآن ایک پورا مجھے سنا سکتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں. آپ نے کسی بھی دنیا کے انسان سے کوئی علم نہیں سیکھا. خود رب زمان آیا زمین و آسمان کے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھایا جو ہم کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ نمونہ حیات ہے، نمونہ زندگی ہے. اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. سورۃ العنکبوت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہو گئے ہیں اے میرے پیارے نبی، اس سے پہلے تو آپ کو کتاب نہ پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے پاس وحی نہیں آئی. آپ 40 سال دنیا میں آئے ہو گئے آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کو کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ آپ کو امی ہیں، آپ بہت پڑھے. یہ باتیں لوگ سے کیوں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہونے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگ جھوٹے لوگ کیوں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پڑھا دیا یا جو ہے وہ خود ہی سب کو جانتے تھے. جب سے دنیا پیدا ہوئی جب سے جانتے ہیں آخر قیامت تک جانتے ہیں. یہ سب من گھڑت فالتو جھوٹی باتیں ہیں جو کسی بھی حدیث سے پسند ہوتی ہیں. سورۃ الشورى آیت نمبر 52 آیت نمبر 52 میں اللہ رب العزت کے سچے کا سوال فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. جس طرح ہم نے آپ سے پہلے پہلے وہی بھیجی تھی ٹھیک اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر بھی اپنا حکم یعنی وہی کے روپ میں بھیجا ہے. ورنہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہنا ہے کہ وہی بھیجنے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب ایمان کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، وہی کیا ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہے. ہم نے یہ وحی کی اور ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا عقل مند اور ایمان والے لوگوں کے لیے. اللہ کی جو بھی وحی جو بھی آپ نے آپ کو جو بات بتایا وہ ایمان والے لوگوں کے لیے روشن ہے اگر ہم اس پر چلے گئے. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہو کہ آپ کی ساری تعلیم و تربیت پوری زندگی کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ رب کائنات نے زمین و آسمان کے مالک نے اس کے اندر جو کچھ ہے پوری دنیا کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی. اور جو دنیا میں کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو پڑھانے میں کامیاب کرنے میں کامیاب کرنے کا ہاتھ ہوتا ہے، جیسے کہ باپ ہے، دادا ہے، چاچا ہے، ماں ہے، ایسے جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا کہ کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں جو آپ کو پڑھا بھی سکے. مثال کے طور پر آپ کا پیدا ہونے سے پہلے جب آپ ہمارے بہن کے مطلب ماں کے پیٹ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو اٹھا لیا گیا، مطلب موت آ گئی ہو. جن کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا ان کو موت آ گئی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے عمر کے پیاری عمر کے صرف 6 سال ہوتے تھے. 6 سال کا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے کیا جانتا ہے. اس کو ایک بات کو 50 دفعہ میں سنائیں تو گارنٹی نہیں ہوتی اس کو یاد ہو جائے الا اگر اللہ چاہے. کیا چاہے اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں کو دنیا سے نہ دکھا دیا یعنی بہت سے امتحان کر دیا. تیسرے نمبر میں آپ کا زیادہ دادا جی تھے تھے جو آپ کو اپنے جان سے زیادہ عزیز پیارا رکھتے تھے ان کو بھی آپ نے اٹھا دیا. اب پڑھائے باپ دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تو پیدا کرنے والی ماں 6 سال کی عمر میں جا بسی
جب ہم جاتے ہیں ہمارا 6 سال کا بچہ ہو گیا 7 کا ہو گیا تو عمر سے بھیجے اسکول دیکھے اس عمر میں ماں ہوئی 8 سال کے ہوئے لاڈ پیار کرنے والے دادا جی بڑے اثر شروع ہو گئے. اب ایک عبد المطلب بچے تھے اور وہ ایمان والے نہ تھے. وہ ایمان والے نہ تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے یہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گئے کہ علم یتیما یتیما فآوا کہ اے میرے پیارے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر دی دنیا میں شہرت اور عزت سب کچھ عطا نہ کیا ہم کو. مطلب یہ ہوا کہ عزت شہرت یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں اور ہم دنیا میں اپنے ہاتھوں میں کمائی ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب جان بھی سکتا ہے ان اللہ یخلق من یشاء بغیر حساب. میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بے حساب عزت دیتا ہوں. آپ کئی لوگوں کے دیکھیں گے جو ماحولی میں خرید نہیں ہوتے ہیں اور کروڑ روپے کا بن جاتے ہیں. اللہ بنا دیتا ہے کوئی لوگ کروڑ روپے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے بن جاتے ہیں کہ وہ جمعہ ہو گیا وہ گھنٹہ ہو گیا ایسا اللہ بنا دیتا ہے. تو رزق مطلب رزق ہماری پتہ ہے تو ہمیں اس بات میں پڑتا بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی معاملے میں میری ساتھ کو جو پہلی وہی آئی وہ آپ درسوں کے اندر عالم و رسول سے لیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وہی آئی قرآن کی پہلی وہی. قرآن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں وہی آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوا کرتے تھے کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں. قرآن کی شکل میں جو پہلی وہی آئی وہ تھی اقرا بسم الذی خلق. اب اس کا معاشرہ کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کے کر کہا کہ اقرا یا محمد اقرا مانا پڑھو اقرا یا محمد اے محمد پڑھو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہی ہوتے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ معلوم ہے. جب سے دنیا بنی اگر اللہ کو پڑھو تو دنیا میں کتنے ہزاروں کروڑوں سال بعد وہ دنیا میں اور بیدار ہونے کے 40 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی معلوم نہیں. خود قرآن مجید کے بارے میں معلوم نہیں. کتاب کیا ہے حکمت کیا ہے تفاسیر کیا ہے ایمان کیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہ بتا دیا. اب فرشتہ کہتا ہے اقرا یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری میں پڑھا والی ہوں کیسے پڑھوں. میں حدیث کے بارے ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کیسے پڑھوں. تو فرشتہ یہاں سے آپ کو کھینچ کے زور سے پڑھتا ہے زور سے پڑھتا ہے اقرا یا محمد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما انا بقاری پھر دوبارہ پوچھتا ہے پھر تیسرے بار ایسا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اونچی بات کہتے ہیں کہ ماں انا بقاری میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تب فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حدیث کا کہتا ہے کہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے بارے کے اندر سورہ اقرا کے بارے جو پہلی شکل میں نازل ہوئی. یہ نبی امی کی تربیت کس نے کی. تربیت کرتے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے دین کے مطابق کرنی چاہیے. اللہ رحم جس طریقے میں ہمیں ڈالنا چاہتا ہے اس طریقے میں کرنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس نے کی. پیدا ہونے سے اپنے باپ مر گیا 6 سال کی عمر میں ماں مر گئی 8 سال کی عمر میں دادا جی مر گئے اور جب چاچا کا سہارا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہو گئے کہ میں کسی کے سہارے پہ رہنا نہیں چاہتا. تو بکریاں چلانا شروع کر دی. جب چاچا تجارت کے لیے جانے لگے تو ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا میں تو اپنی محنت خود کروں گا خود کماؤں گا. آپ کے وہ نہیں بننا چاہتا. یہ خود تاریخ بچپنے سے آج 9 سال کی عمر سے اب آپ کی تربیت کس نے کی پتا ہوتا ہے. اللہ اپنا عزت میں آپ کو پوری تربیت کی. جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت آپ نے سننے کے آغاز میں سنی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم التوراۃ. یا آپ کا تذکرے اور تذکرے مطلب آپ کا ذکر چرچے آپ کا تورات اور انجیل کے اندر بھی کیے گئے ہیں. آج کے ہفتے کا جو موضوع ہے پھر دوہراتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اسٹوری پاک سیرت. یہاں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ایک تورات اور انجیل کا نازل یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تورات تقریباً 600 سال کے آس پاس 5 سال کم یا زیادہ اور انجیل اور تورات اس سے بھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے نازل ہوئی. ان کتابوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. وہ کیا لکھا ہے اس میں سورہ الصف آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قال عیسی ابن مریم جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے یا بنی اسرائیل کہ اے بنی اسرائیل بنی کہتے ہیں بیٹوں کو
ایک سے زیادہ، ایک مطلب ایک بیٹا، بنی بہت سارے بیٹے، یا بنی اسرائیل، ایک بنی اسرائیل کے بیٹوں، بنی اسرائیل کون تھا؟ یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، یعقوب علیہ السلام، جن کی کنیت اسرائیل تھی، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھنے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ جو آج ہم نے دعویٰ کرتے ہیں اسرائیل قوم جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل قوم ہے۔ تو اس کا نظام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما، میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک سچی بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا بیٹا علیہ السلام کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، میرا دنیا میں آنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایک سچی کرنے کی بشارت اس کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات میں تورات، وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ مبشر، اور میں اب تم کو بشارت سنا رہا ہوں۔ اس طرح سے کریں وہ مبشر، میں اب تم کو بشارت سنا رہا ہوں کہ رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام احمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کا ذکر خیر، یہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے کہ یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھ سے پہلے تورات میں آ چکی ہے، اور اب میں تمہیں اپنی زبان سے بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جو اس کے طریقے کو مانے گا وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب اور کامران ہے، اور جو اس کے طریقے کو چھوڑ کر پگڈنڈی میں چھوڑ کر رستے میں چلنا چاہے گا اور اپنے من مانی طریقے میں چلے گا تو وہ اپنے آخرت کا خود حساب کرنے کو ہی پتہ لگا دے کہ کون سے اندھیرے میں جا رہا ہے۔ آج یہود و نصارہ کا جو بن چکے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن قرآن ہمارے لیے عزت ہے، ہماری تقریب ہے، معظم ہمارے لیے، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 146 146 بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو میرے اس پیارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص کچھ اندھیرے میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کچھ اندھیرے میں تو بالکل اندھیرا ہو جائے پھر تو انسان کو خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کچھ اندھیرے میں جیسے کوئی انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، بیٹے کی شکل صورت آسانی سے انسان پہچان لیتا ہے، اس طریقے سے یہ میرے پیارے نبی کو پہچانتے ہیں، شرک ہٹ کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ایک سمجھ یہ بھی مل رہا ہے یہاں پہ کہ نبی کی جب بات آ جائے تو کسی بھی معاملے میں ہٹ کرنی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کا طریقہ جب ثبوت کے طور پر مل جائے صحیح حدیثوں کے ذریعے اور اس پاک قرآن مجید کے ذریعے تو ہمیں چپ چاپ آنا ہو سکتا، اس میں ایمان لانا چاہیے اور حسن بتانا چاہیے، اسی کو مان دنیا میں جو من گھڑت جو باتیں کرتی جتنے من گھڑت طریقے ہیں وہ سب کے سب بدعت اور خرافات ہیں۔ اور ایک اور بات، خالی قرآن مجید کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ صحابہ کا سورہ الفتح کے اندر پڑھیے، تقریباً آخری آیت ہے، تقریباً آخری یا آیت نمبر 29 سورہ الفتح پارہ نمبر 26، اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، جو بے ایمانوں کے اوپر سخت ہیں، جو منکر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے اوپر وہ سخت ہے، کون اسلام کے ساتھی یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنے ساتھ جو ایمان والوں کے ساتھ میں بڑے رحم دل ہیں، اور ان کی یہ پہچان، ان کا یہ ذکر، رکعان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ، ان کا یہ ان کی صفت ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس وقت ایمان رہے تھے وہ بھی ان کو آج ہم بھی ایمان لانے والے ہیں واقعی، تو ہمیں رکعان سجدہ کے اندر پہل کرنی چاہیے، پہلی تکبیر کے اندر پہلے سب کے اندر جانا چاہیے تو پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، ورنہ معاف کر دینا ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ 1000 مرتبہ معاف کر دینا، نہ تو ہم پھر رزق میں آتے ہیں اور پھر نہ تقدیر میں آتے ہیں، نہ ایمان اور پیر میں معاف کرتے ہیں، یہاں تک
اللہ رب العزت نے تو مومن اور منافق کی پہچان بتا دی کہ دو نمازیں فرض آگے نمازوں کو نماز ہے نا، لیکن دو نمازیں ایسی ہیں جو ایک تو قبل المشرق اور قبل المغرب، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی جو نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ مومن ہے۔ اب ہمیں اپنے غریبان کے کام کے خود کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا فجر اور عصر میں آتے ہیں کیا؟ نماز و مان ہو جائے یہ اسپیشل ہے، یہ خاص ہے، عام کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس بات کو ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں کہ وہ غیروں کے اوپر جو اسلام کے جو دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو منکر ہیں، ان کے اوپر تو فرض ہے لیکن ایمان والوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان والوں میں جو چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، میں تقریباً ہر دنیا بھی کہتا ہوں کہ آپس کی رجس کے بنا کے سلام محبت کرو، اگر اس حالت میں موت آ گئی نا آپ کے جو آماد نا تو یہی بھی ختم جائے گی، نہیں جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جہاں روک نہیں جائیں گے۔ چھوٹی سی حالت آپ کے میرے بھائی مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے غلطی نہیں ہے میری، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے مجھے مت مانو، کیا تیرا بدن کر جائے گا، کون سی تیری دوائی چھ سے چار ہو جائے گی۔ سوچو اللہ کے اپنے کمنٹ کو، اپنے غرور کو ختم کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ اور مانو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ پیارے نبی کی باتیں ہیں۔ کلمہ نبی کا بولتا ہے، من مانی اپنے کبھی کرتے ہیں۔ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ کون سے مسلمان ہیں؟ اپنے غریبان میں جنگوں مسلمانوں تو بعد میں اللہ کہتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی ہے اور ان کو ایمان آنے والے جو قیامت تک ان لوگوں کی پہچان ہے، وہ رکوع سجدہ، وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور یہی مثال ان کی فی التوراۃ، مثلهم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی فی التوراۃ والانجیل، یہ ایمان والوں کی مثال تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اس طریقے سے بتائیے ہم لوگوں کو یہ قرآن سے آپ لوگوں کو کچھ میں نے دلیل دی۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف کے بارے میں کچھ باتیں بتائیے۔ وصف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے سے پہلے جو ذکر ہے کوئی وہ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تورات کے اندر آپ کی بات اور صفات اور باتیں جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ باتیں ان کے اندر بھی یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ابھی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے قرآن سے دلیل دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیوں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شک و شبہ ہم نے آپ کو ایمان اہل ایمان پر گواہ دینے والا، اہل ایمان پر گواہ یعنی خوش کو سنانے والا، خوش کو سنانے والا اور گناہ گاروں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر مانیں گے، عمل کریں گے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، نہیں تو عذاب علیم ہے۔ عذاب والے سمجھتے ہیں آپ تک کسی علیم بہت سخت ہے۔ اگر ہم نے نبی کے طریقے مطابق زندگی نہیں بتائی، اللہ سے ڈرتے زندگی نہیں بتائی اور من مانی زندگی بتائی تو عذاب و علیم ہم سب کے لیے تیار ہے۔ ہمارے بندے کو تمغہ نہیں نہ ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ تو جنتی ہے، جب تک ہم نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کی آج کا خطبہ جو ہے وہ 3 قسطوں کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شان مصطفیٰ آپ نے سنی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ امرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والے حق بات، سچی بات، اچھی بات لوگوں کو بتانے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، خصوصاً آپ اور آپ کے ماننے والے۔ یہ معاملات زندگی ہر پہلو ہر شعبے میں ہمارے کو لاگو ہوتی ہے۔ ہر ایک بات چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف الفاظ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، من احدث فی امرنا، جس کسی نے کوئی ایک نئی بات کہی، کوئی نئی بات، من احدث کوئی نئی بات کہی جو مجھ میں نے اور میرے صحابہ نے نہیں کی، ہاں فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، چھوٹا سا کم چھوڑنے جا رہا ہوں، اگر
اللہ کو منظور ہو رہے جتنا وہ بڑا وہ ہوگا. یہ جو میلاد اور عرفات 11 ربیع الاول کے نام سے جو منائی جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ سے نہیں سکی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. میں کہتا ہوں صحیح حدیث جھوٹی حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے من کرتی ہے. یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں میرے نام اس لیے تھے کہ جس کسی نے کوئی نیا کام کیا وہ کام اسی کے اوپر مار دیا جائے گا یعنی اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری حدیث ہے شر و قول بہت صاحب جتنے بھی نئے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ آنکھوں سے دیکھا تھا ان سے اگر ثابت نہیں ہے تو وہ سب بدعت اور عرفات ہیں. وہ کل محدثۃ بدعہ یہ تمام بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ یہ کام ضلالت ہے انسان کو برائی میں اندھے کنویں میں ڈالنے والا ہے. وہ کل ضلالۃ فی النار اور یہ اندھے کنویں سے گزارا نہیں ہو رہا ہے. یہ بدعت کرنے والوں کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اکثر بھی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ ہمیں اپنے قرآن رکھے. دین میں اللہ بات ہے دین میں جاتی کرنے والے کو اللہ نے ہمارے قیامت کے دن میرے ہوٹ سے ہوٹ دیا جائے گا. اور یہ ہوٹ کس کے پاس ہوگا قیامت کے دن. اور یہ ہوٹ وہی تھا چشمہ جتنا پانی شہر سے زیادہ شہر سے زیادہ جتنا پانی کس کے پاس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہم یہ تو دعا کرتے ہیں 5 منٹ اذان کے بعد میں اگر نہیں کرتے ہیں تو ہماری بخت ہے. ہم دنیا کا کام نہیں چھوڑتے ہیں. اذان آپ کے کاموں میں ایسا لگتا ہے جس کو فاطمہ کی بکواس کر رہا ہے نعوذ باللہ. اور اپنا کام نہیں چھوڑتے اپنے اللہ بڑا کم نہیں کرتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان کے بعد جو ہمارے دعا سکھائی وہ کرنی چاہیے لیکن ہم یہ صاف کام نہیں کرتے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان تمام کاموں سے برے کاموں سے بچیں اور جو اچھے کام جو حدیثوں سے ثابت ہو جو قرآن سے ثابت ہو وہ کام اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاؤ ایک پر ایمان لانے والو. ہر قسم کی برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ظلم مت کرو قتل و غارت مت کرو کسی کو دھوکہ مت دو. کچھ چیز اگر آپ بیچ رہے ہو تو اس کے اندر جان بوجھ کر عقل ہوتے ہوئے آنکھیں ہوتے ہوئے ملاوٹ نہ کرو. چاہے وہ دودھ بھیجنے والا بھائی ہو یا گھی بیچنے والا ہو یا دکان کا سامان بیچنے والا ہو ملاوٹ نہ کرو. یہ دھوکہ دھڑی ہے. کسی دوسرے آدمی پر جو نعمت ہے تو اس پر حسد اور جلن مت کرو. غریبوں کا مال مت کھاؤ بلکہ غریبوں کا ساتھ دو. عورتوں کے حقوق تو عورتوں کو خاص کر ہمارے گھر کی ہماری بہن بیٹیاں آج کیا کرتے ہیں ہماری بہن بیٹی جب شادی کرتے ہیں نا تو اپنا نام کو اونچا کرنے کے لیے جو ہے نا دہیج وغیرہ دینا لوگوں کے ساتھ دکھاؤ 6.5 لاکھ روپے شادی کرائے اور اتنا سونا کیا اتنا دے دیے. ناچ میں تو ضرور دیتے ہیں لیکن ہم حصہ نہیں دیتے جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے جو ہمیں اللہ رسول حکم دیتا ہے وہ ہم حصہ نہیں دیتے. نہ بیٹی کو دیتے نہ بہن کو دیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہتمام چیزوں سے بچو اور ایسی طرح سے جو کوئی سا نام مت کرو کہ لوگ تم سے ڈرنے لگے. تم جس سے ڈرا جاتا ہے وہ کم سے کم برا جانور ہوتا ہے چاہے وہ کتا ہو یا شیر وہ برا جانور ہوتا ہے لوگ سے ڈرے. خیانت مت کرو آپ کے پاس کوئی نام ہے خیانت مت کرو. اتقوا الظلم اے لوگوں ظلم کرو فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. قیامت کے دن ظلم کرنے والے کا ظلم اندھیرے میں لایا جائے گا اور بہت زیادہ اس کو تکلیف دینی پڑے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے رسول کی عزت کا تیسرا مقصد وہ یادا و عنہم الاسلام والبلاد التي كانت علیہ. سورہ اعراف آیت نمبر 157. اللہ کے رسول دنیا کے جتنے رسم و رواج ہیں دنیا کے جتنے رسم و رواج ہیں جو شیطانی طریقے سے آئے ہیں یا غیروں کی طرف سے ہیں اگر ایمان والے ہو تو آپ سے بات کرو. اگر ایمان والے ہو اگر حسد خدا رہتا اللہ تعالیٰ اگر ایمان والے ہو تو آپ سے بات کرو. یا لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہیں گی ہمارے عزیز اور کا رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے سب سے ہمیں ہمارا نام کٹ جائے گا ہم لوگوں سے دور ہو جائیں گے. یہ سب لوگ دل قبر کے عذاب سے بچانے والے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام امت مسلمہ کی زندگی اور ملکوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے آج سے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے نماز کا
پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے جائے. اللہ انک عفو رحیم کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو جو آدمی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. لہٰذا میں اور ہم سب تیری پاک کلام میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم پر رحم فرما. تو بہت بڑا رحیم ہے, کریم ہے, تو غفور رحیم ہے. اور رواج کے اندر شادی بیاہ کے اندر یہ جو باراتیں بن کے ٹھاٹ واٹ کر کے اور دوسرے کا بات آرام سے کسی کھانے کے لیے مل جاتے ہیں, یہ زیادہ بند کرتے ہیں. یہ مرنے کے اوپر یہ کل 7واں 40واں 30واں اور 25 80 یہ سب بند کریں. چاہے جگہ باپ مرا ہو یا بیٹا مرا ہو یا کوئی بزرگ کے اوپر جا کے رش کرتے ہو, یہ سب شیطانی کام ہے. رس کروا دے اللہ کے لیے رس کرتے بند کرتے ہیں. نہیں تو جتنے آنکھ بند ہو جائے گی پھر اس دن آنکھ بند ہونے سے پہلے جب اس کا سامنے آئے گا پوری زندگی کے 80 سال یا 60 سال کی سامنے آئے گی. ارے یار فلانا بول پک رہا تھا, میں اس کو پک رہا تھا, سمجھ رہا تھا, اس کی بات اچھی تھی, میں نے غلطی کیا. اب کوئی مجھے توبہ کرنے کا وقت ہے کیا؟ اب کوئی کچھ سیدھا اور سچا ایمان کا کام کرنے کا وقت ہے کیا؟ اس وقت سے بہت ہو جائے گی. یہ ایمان والو بچوں اپنے آپ کو قرآن کی طرح وہ اپنے حصوں کے ساتھ یہ بولنے والی کہیں کہیں باتوں کا مت کرو, یہ آپ کو چینل سے مل جائے گی. آخر بتا رہا ہوں جیسے دعا کرتے ہیں کہ یہ رسول رحیم, یہ ارحم الراحمین, اے رحمان الرحیم, ہمارے والدین ہماری گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم خالص تیری باتیں کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تو ہماری گناہوں کو بخش دے, کیونکہ تیرے اولاد گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. یا اللہ ہمیں زندگی میں ہر ایک قسم کی جو عبادت ہے, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, صدقہ ہو, یا کسی کو ہم غریب کو دے رہے ہوں, یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو, وہ صرف تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے شان کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. پوری کائنات میں اور خصوص میرے پیارے ملک ہندوستان کے اندر یا اللہ امن و امان, انسانیت, بھائی چارہ, محبت کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے ملک کو حاصلوں کے حسن سے, ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام انسانیت کی جان مال عزت آبرو, تمام انسانیت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کبھی بھی کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا, دوسرے کی عزت پر نظر پر ڈالنا. اگر ایک شیطان بیٹا ایک فون یا اللہ مجھے معاف کر دے, اپنے گناہ کی معافی مانگ لینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو, خصوصی جوانوں کو اس کے علاج عطا فرما. اللہ جو بھی بیمار ہیں تھوڑی زیادہ تمام بیماروں کو اور کمزوروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ بے شادی شدہ جوان لوگوں کو, ہمارے جوان بچوں اور بچیوں کی شادیوں کو آسانی کے ساتھ کم خرچ میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اور رسم و رواج و خیرات کے طرف سے ہم سب کی حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقم الصلاة.